السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اے نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج کا جو ولاگ ہے وہ مجھے دو کمنٹس آئے تھے کہ میتھ کی تیاری میں کس طرح کرتا ہوں، اور اسلامیات کے جو نوٹس ہیں بھائی نے پوچھا کہ نوٹس میں بک میں تو لکھا ہوا نہیں ہوتا، اور لانگ کوسچن جیسے آتے ہیں تو اس میں ہیڈنگ دینی ہوتی ہے، تو وہ آپ کس طرح سے دیتے ہیں؟ تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تاکہ آپ کو بھی اس بارے میں پتہ چل سکے اور آپ کو بھی سمجھ آ سکے۔ کنٹینیو کرتا ہوں اپنی ویڈیو کو۔ سب سے پہلے میتھ کی بک کی ویڈیو بنائی پہ میتھ ہی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میتھ جو ہے ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور میتھ میں جو ہے نا اسٹریٹجی کچھ ایسی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہی کر سکتے ہیں اس کی، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، یعنی کہ ایک کوشچن اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا نا، آپ اس کو اگر 10 دفعہ دیکھ کر لکھ لیں، دیکھ کر لکھیں گے، 11ویں دفعہ آپ جو ہے بغیر دیکھے وہی کوشچن کر لیں گے، آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا۔ میری آواز تھوڑی سی انٹرپٹ ہو رہی ہوگی، میرا گلا خراب ہوا ہے، تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے، لیکن جو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ آپ سنیں کہ میتھ میں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ اور یہ بھائی کا کمنٹ آیا تو میں نے ان کو رپلائی بھی یہی دیا تھا کہ مجھے تو انہوں نے یاد دلایا کہ میرا ٹیسٹ بھی ہے میتھ کا، اور وہ اچھا ہی ہوا کہ انہوں نے کمنٹ کر دیا، مجھے یاد آ گیا کہ میرا تو 2 دن بعد ٹیسٹ ہے۔ تو ٹیسٹ کی بھی پھر میں نے تیاری وہاں سے شروع کر دی۔ ٹیسٹ میں نے دیا تو ٹیسٹ دینے کے بعد میں سر کے پاس گیا، میں نے کہا سر ٹائم کم تھا تو میں نے جو ہے ایک لانگ کویسچن نہیں لکھا، اور ایک لانگ لکھا ہے وہ آدھا لکھا ہے۔ تو سر کہتے ہیں کہ کبھی بھی بچے ٹائم کم نہیں ہوتا، ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ پریکٹس کم ہوتی ہے۔ تو میتھ تو سبجیکٹ ہی ایسا ہے جو پریکٹس مانگتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں میتھ کی، تاکہ آپ کو میتھ ایزیلی، وہ سر بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ایزی ہو جاتی ہے بندے کے لیے، لیکن اس ٹائم پہ کہ جب آپ اس کی زیادہ پریکٹس کریں۔ جو کہتے ہیں نا کہ میتھ مشکل ہے، اس کو اسی لیے مشکل لگتی ہے کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو میتھ پسند ہی نہیں ہے، یا پھر مجھے میتھ اچھی ہی نہیں لگتی۔ اس کے بعد اسلامیات کا پوچھا بھائی نے کہ اسلامیات کے کس طرح سے آپ لانگ کویسچن بناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ اسلامیات کے ہماری تقریباً بک ختم ہو چکی ہے۔ قانون اور پاسداری والا چیپٹر پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، اور اس کے بعد 2 ہی چیپٹر ہیں جو رہتے ہیں۔ تو وہ جو 2 چیپٹر ہیں، ایک تو کوئی اسلاموفوبیا اس طرح کا ہے، اور ایک کوئی اور چیپٹر ہے، یہ اسلاموفوبیا اور ہماری ذمہ داریاں، اور ایک اس سے جو پیچھے والا چیپٹر، یہ 2 چیپٹر رہ گئے۔ اور ترجمۃ القرآن تو فی الحال تک ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کی، لیکن جو یہ 2 چیپٹر پڑھے ہیں، یہ 2 چیپٹر رہتے ہیں، باقی جو چیپٹر پڑھ لیے ہیں ان میں سے بھی میں نے سب کے نوٹس نہیں بنائے، کچھ 2-3 چیپٹرز کے بنائے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جیسے سب سے پہلے یہ حدیث والا جو چیپٹر ہے، اس کے میں نے بنائے تھے، اس میں نے اب دیکھیں اہم نکات جو ہے نا وہ میں نے سائڈ پر کر کے لکھ دیے کہ اس میں سے کیا کیا اہم پوائنٹس ہیں۔ اسی طرح توحید کے دلائل والا جو چیپٹر تھا، اس میں سے حمد باری تعالیٰ، توحید کے دلائل ہیں، توحید کے تقاضے ہیں، پھر توحید کی جو آگے سے اقسام ہیں، تو یہ ایزیلی اچھے خاصے پوائنٹس بن جاتے ہیں۔ اب جیسے یہ نیکسٹ چیپٹر آئے گا تو ایزیلی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ وہی والا ہے، وہی کی اقسام، وہی کی صورتیں، پھر اس میں سے جو اہم اہم نکات اہم پوائنٹس ہیں اس کے، پھر یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لکھا ہے کہ جیسے یہ فرشتوں والا جو چیپٹر تھا، ملائکہ پر ایمان، تو اس میں فرشتوں کے نام جیسے دیکھیں، میں نے پہلے فرشتوں کی تعریف کی ملائکہ کی، پھر فرشتوں کی صفات لکھی، پھر اس کے بعد ان کے نام۔ اب میں نے لکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، سامنے وہی لکھا ہوا ہے، تو اب اس کو ہم تھوڑا سا اسی بات کو ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ بک میں لکھا ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے وحی لانا، اس کو اگر ہم تھوڑا سا تفصیلاً لکھ دیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب کردہ فرشتہ ہیں، جن کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لانا ان کا کام تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ وحی لائے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر گئے تو وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے۔ پھر آگے جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسی طرح مختلف باتیں بندہ جوڑ سکتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب کردہ فرشتہ ہیں، ان کا کام ہے کہ رزق جو ہے انسانوں تک پہنچایا جائے، اور بارش برسانا ان کا کام ہے۔ اسی کو تھوڑی سی مزید، یعنی کہ ہلکی سی آپ سیلف اسٹڈی کریں نا، یا پھر آپ یوٹیوب وغیرہ سے انبیاء کے بارے میں، جیسے اب یہی فرشتوں والا ٹاپک ہے تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے، ان کے متعلق تھوڑی سی ہلکی سی ڈیٹیل یوٹیوب سے پڑھ لیں، وہاں سے آپ کو 2-3 لائنیں مل جائیں گی۔ ایک ہیڈنگ میں 2 لائنیں لکھ دیں بس کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 2 لائنیں لکھی ہیں
بس کافی، وہ کرتے کرتے ایڈنگز اتنی زیادہ بن جائیں گی کہ آپ کا لانگ بھی پورا ہو جائے گا اور وہ پریزنٹیشن بھی صحیح فٹ اور وی آئی پی قسم کی ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو ہے بس یہ تو ویسے اردو کا میں نے ویڈیو بنا لی تھی، تو باقی اسلامیات کا تو یہی ہے کہ لانگ بنانے کے لیے لیکچر کو اچھی طرح سنیں۔ جب ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی آؤٹ باتیں بھی کرتے ہیں چیپٹر کے باہر سے، تو ان پر بھی فوکس کیا کریں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آئے، اور میتھ کے لیے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ یہی سوچیں کہ ٹائم کم کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ پریکٹس کم ہوتی ہے۔ سر نے مجھے یہ بات بتائی ہے اور میں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ واقعی ٹائم کبھی بھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ بندے کی پریکٹس کم ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ہیلپ فل رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح سے کمنٹس کرتے رہا کریں۔ ابھی 2 کمنٹس آئے تو بڑی خوشی ہوئی۔ اسی طرح آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لازمی پوچھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔